अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगू की जा रही है वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि उन्हें एक हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनका एक प्रोसीजर किया गया आँख का, और उस हवाले से हुकूमत की जानिब से पहले तो बिल्कुल इनकार किया गया कि उनकी सेहत ठीक है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उनकी जानिब से एक तस्दीक सामने आई। लेकिन इस पर एक तशवीशनाक पहलू ये है कि उनकी फ़ैमिली को या उनकी पार्टी को उससे बिल्कुल लाइलम रखा गया, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक रूल्स भी इस चीज़ की इजाज़त देते हैं और कानूनी तौर पर भी ये ज़रूरी है कि अगर आपने किसी कैदी का किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई इलाज करवाना है या उसका ऑपरेशन करवाना है बिलखसूस, तो आप उनको आगाह करें। ये इस इशू को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त पैदा हो चुकी है कि इमरान खान साहब की क्या उनको कोई सीरियस मसला था जो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और फौरी तौर पर वापस भी ले आया गया। इसके ऊपर दोनों जानिब से मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। हुकूमत कुछ और कह रही है, अपोजिशन कुछ और कह रही है। इसके साथ साथ हम इस मौजू पर बात करें कि जो लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक सानिया पेश आया। दाता दरबार के करीब एक माँ और 6 माह की या 3 माह की बच्ची वो एक खुले मेन हॉल के अंदर गिरी और उसकी दोनों की वहाँ पे वफ़ात हो गई और 3 किलोमीटर दूर जाके उनकी दोनों की लाशें बरामद हुई। इस पे भी हुकूमत की जानिब से पहले मुसलसल इनकार किया गया और यही कहा गया कि ये फ़ेक न्यूज़ है। लेकिन अफसोसनाक उस वक्त वाक़या जो है उस पर ज़्यादा तकलीफ़ हो गया जब माँ बेटी की लाशें सामने मिली। उसके बच्ची के मासूम बच्ची के बाप को, उस खातून के शोहर को पुलिस ने गिरफ़्तार किया जो कि ख़ुद वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए गया था। इस किस्म के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और मुसलसल कभी सिंध के अंदर मेन हॉल के अंदर बच्चे गिर रहे हैं, कभी पंजाब के अंदर। लेकिन हुक्मरान है कि वक्ती तौर पर तो बड़े दावे करते हैं, वक्ती तौर पर तो मुअत्तली की जाती हैं, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का अंदिया दिया जाता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा हम इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। इसके इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या क्या बयानात दिए गए, हुकूमती वुज़रा जिनके अंदर बिलखसूस हज़ैफ़ा रहमान साहब, बैरिस्टर अकील साहब, इख्तियार वली साहब और उज़्मा बुखारी साहिबा ने क्या बयानात दिए, आपको शॉर्ट सुनाते हैं, देखिए आप। अब मुझे ये कहना पड़ता है कि पहले भी इनकी बहन जो उज़्मा थी और दीगर बहनों ने इसके ऊपर सियासत की। इसके ऊपर पहले भी उन्होंने कहा कि हमें खान साहब की सेहत है, उस हवाले से तशवीश है। इस मामले पे सियासत करना अच्छी बात नहीं है। पानी तहरीक इंसाफ खैर खैरियत से हैं और उनकी सेहत के मुतालिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं मुकम्मल फेक है और ये जो खबर गर्दिश कर रही है उन्हें पिम्स अस्पताल लाने की और फिर ऑपरेट होने की, उनका आँख का या माइनर या मेजर प्रोसीजर की, बिल्कुल गलत है। मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको किसी अस्पताल लाया गया या नहीं लाया गया। कुछ दिनों बाद ये शोषण छोड़ दिया जाता है, कभी ये कह देते हैं कि उनको जहर दिया गया है। ये इनके ड्रामे हैं, ये चलते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ का पलंदा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है, फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है। जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि सिंपैथी लोगों की दिलों में आ जाए। मैं इस बात की भी तस्दीक या तस्दीक नहीं कर सकता कि वाकई उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम इस किस्म का है। मैं इस बात की तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। इस पे सनसनी की बजाय इंतजार किया जाए। सुनते थे कि खामोशी भी हाँ के मुतरादिफ होती है, तो जब आप खामोशी है आपकी तस्दीक या ना तरदीद तो फिर हाँ ही समझो। ऐसी बात नहीं है। असल में ये वो लोग जो बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह की एक आप सिंपैथी कार्ड के भी उनकी सेहत और उनकी जान के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में वो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। हर वक्त एक मजलूम बनने के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड रखा जाता है कि जब दिल चाहेगा ये हम निकाल के ले आएंगे। हाय 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 जान को खतरा हो गया, हाय हाय उनकी जान को पता नहीं क्या होने लगा। तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं। जो आंखों के तबी माहिरीन है उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तबी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तबी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। अच्छा, इस पे पीटीआई की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने आया जिसमें सुहेल अफरीदी साहब और सलमान अकरम राजा साहब
انہوں نے کیا بات کی ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، اور یہ شارٹ کے بعد میں آپ سے مہمانوں کا بھی تعارف کرواتا ہوں کہ ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کون کون سے مہمان موجود ہیں۔ آپ پہلے شارٹ دیکھیے سہیل افریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو ہفتے کی رات کو جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی صحت کی حالت اس حد تک پہنچی کیوں کہ ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا؟ عمران خان صاحب کے رفقا کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، ان کے دوستوں کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، اور اس حوالے سے ہر ہفتے اس آرڈر کے تحت لسٹ میں جاری کرتا ہوں۔ یہ لسٹ ہم ہر طریقے سے جیل حکام تک پہنچاتے ہیں۔ خصوصی ہمیں تشویش ہے، آج ہم غصے سے بھرے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم غصے سے بھری ہوئی ہے، انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو پامال کیا گیا ہے۔ ہفتے کی رات عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے خفیہ طریقے سے پمز ہسپتال لے کر گئے گے۔ آپ نے دونوں جانب کے شارٹ سنے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مسرت احمد زیب صاحبہ، جو کہ سابق MNA بھی ہیں، اور PTI کی جانب سے ہمیں جوائن کیا ہے نصرت واحد صاحبہ، وہ سینئر رہنما ہیں PTI کی، اور پیپلز پارٹی کی ایک رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ، انہوں نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں جناب سمینہ پاشا صاحبہ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں مسرت احمد زیب صاحبہ آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم جیل کے اندر بند ہے، اور ان کی طبیعت وہاں پہ طبیعت ناساز ہوتی ہے، لیکن انہیں اتنی خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے ایک ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے، اور ان کے نہ اہل خانہ کو اطلاع دی جاتی ہے، نہ ان کے وکلاء یا پارٹی کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔ کیا قانون کے اندر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروسیجر کروانا ہے، کوئی آپ نے آپریشن کروانا ہے، تو کم از کم فیملی کو آن بورڈ لیا جائے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں لانے کا اور موقع دیا ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا خاندان یعنی اس کی بیوی وہ اس کے ساتھ جیل میں ہے، اس کے بچے باہر ہیں، آج تک وہ آئے نہیں ہیں کہ والد کی پوچھ کر سکیں۔ دوسری ان کی بہنیں جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی تو پھر وہ جا کے انڈین ٹی وی پہ بیانات دینے شروع کر دیتے تھے۔ تو 75 سال کی عمر ہے، آنکھ کا، ہڈیوں کا یا بلڈ پریشر ہائی ہونا اس عمر میں ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا PTI نے شور و غل مچایا ہے اس پہ۔ یعنی میں خود 1.5 عمر کی ہوں، آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی رہتی ہے، اس عمر میں بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ تو ابھی تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات ہے نہیں جس کو اتنا اچھالا گیا ہے۔ میرے خیال میں اتنا سیریس نہیں ہے۔ اچھا مسرت صاحبہ، یہ آپ جو انڈیا کے ٹی وی کے اوپر بیانات کی بات کی ہے، وہ تو بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، وہ بھی انڈین ٹی وی کے ساتھ بہت شوق سے وہ انٹرویو دیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تب انڈیا کے ساتھ ہمارے وہ والے تعلقات نہیں تھے، ابھی تو جب سے ہماری جنگ چھیڑی گئی ہے ابھی ہمارے حالات اور ہیں۔ دیکھیں وہ حالات اور یہ حالات، ان کے فرق، اس کے درمیان میں فرق بہت زیادہ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ PTI سے نصرت واحد صاحبہ ہے۔ نصرت صاحبہ، آپ نے ابھی گفتگو سنی مسرت صاحبہ کی کہ ان کی عمر زیادہ ہے، اس عمر کے اندر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پہ انہوں نے جواب نہیں دیا کہ قانون اس پہ کیا کہتا ہے، کہ کیا فیملی کو آگاہ کرنا یا ان کے وکلاء کو بتانا ضروری تھا یا نہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ ان کے عمر کے مسائل ہیں، یہ جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کے لیے کوئی طبی مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا اعظم صاحب۔ دیکھیں میری بہن جو ابھی بات کر رہی تھی،
تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بیماریاں ہیں بہت ساری اور وقتاً فوقتاً لگتی رہتی ہیں. کیا یہ کسی زمانے میں کھلاڑی رہی ہیں یا اسپورٹس مین تھیں؟ کیا یہ ایکسرسائز اس طرح کی وگرس کرتی ہیں جس طرح خان صاحب کرتے تھے؟ پہاڑوں پہ 10-10 کلو کا وزن اپنے پاؤں میں باندھ کے وہ چلتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارے بچے چلنا چاہتے تھے تو وہ 1 کلومیٹر کیا آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل پاتے تھے, وہ واپس آ جاتے تھے. یہ سچ اے اسٹرانگ مین, ماشاء اللہ اور الحمدللہ کہ ابھی 3 سال ہو گئے ان کو جیل کے اندر, کوئی ان کو پلیٹلیٹس نہیں گرے, کوئی ان کو کچھ اور نہیں ہوا, کوئی ان کا دماغ کمزور نہیں ہوا, کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, کوئی 17 سرجریاں نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ. کبھی کمپلین نہیں کی اس آدمی نے کہ مجھے یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا. اب اچانک ان کو جب بند کر دیا گیا ہے, قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. پہلے ہی وہ کون سا بہت زیادہ ملاقات کرتے تھے, لیکن عدالتیں جو لگتی تھیں اس میں وکلا بھی جاتے تھے اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوتے تھے, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑتا تھا. لیکن اب چونکہ وہ ٹوٹل تنہائی میں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کیا ہوا ہے کیا نہیں. میں آج ایک صاحب سے بات کر رہی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے شک ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے شدید قسم کا, جس کے بروزز ان کے چہرے پہ یا باڈی میں کہیں ہوں گے, اس کی وجہ سے یہ وٹ ایور جو بھی گیم کھیلی جا رہی ہے کہ پمس لے کے گئے اور آدھے گھنٹے کا آپریشن تھا. اور یہ میری خود آنکھوں کی سرجری ہوئی ہے, مجھے پتا ہے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں, دیر از نو پین نتھنگ آف دا سارٹ. لیکن اگر کوئی اور اس طرح کی پرابلم ہوئی ہے تو اس میں زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگتا. لیکن وہاں پہ جو ہمارے کل ڈاکٹرز آئے تھے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ جس قسم کی بیماری کا یہ لوگ نام لے رہے ہیں اس کا یہاں پہ پمس میں کوئی بندوبست ہے ہی نہیں. اچھا. اور ان کو لے کے گئے, خاموشی سے لے کے آئے, اس کے بعد 6 دن گزر جاتے ہیں اور کوئی اسد اللہ کیا نام ہے ان کا, انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے اس کو. ان کو بھی ظاہر ہے کسی نے بتایا ہے نا, انہوں نے کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ تم اس کو ایکسپوز کرو. تو آسا پہلے آپ کو پتا ہے کس طرح حکومتی آئے ادارے کے لوگ اور آ کے فرمانے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنی طرف سے بنانے لگتی ہے, یہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. بہنیں جو ہیں وہ جا کے ان سے ملتی ہیں اور باہر آ کے عجیب سے بیانات دینے لگتی ہیں. تو یہ وہ عجیب سا آدمی نہیں ہے, یہ ایکس پرائم منسٹر ہے, ایکس اسپورٹس پرسن ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے عزت دی. پھر شوکت خانم جو ہاسپٹلز بنائے ہیں, اس طرح کا کوئی پوری دنیا میں دکھا دے ہاسپٹل اس طرح کا بنانے والا, جہاں پہ 90 ارب مور دین 90 ارب جو ہے وہ پیسے لگتے ہیں اس میں ہر سال. اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ابھی بھی کراچی کا جہاں جو بن رہا ہے ہاسپٹل, اس کے لیے اس مہینے اتنا فنڈ آیا کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. لوگ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے, ان کو اعتبار ہے کہ جس آدمی کو دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ استعمال ہوگا, جھوٹ بول کے نہیں لیا جائے گا. ملک سنوارو, قرض اتارو, اور وہ سارا زیور لے کے بھاگ جاتے ہیں, ساری چیزیں لے کے بھاگ جاتے ہیں. ماؤں نے اپنی چوڑیاں اتار کے دی ہیں ان کو کہ قرض اتارے, یہ قرض اترے. اچھا جی, سمینا پاشا صاحبہ, آپ نے آپ بڑی ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور آپ بڑا اچھا اپنی تحقیقات کے ساتھ پھر آپ سٹوری کرتی ہیں. آپ کی کیا اس میں انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو اصل میں مسئلہ کیا ہوا اور ان کو ہاسپٹل کیسے, کتنی دیر کے لیے, اور کیا وہاں پہ پروسیجر ہوا؟ ذرا ہمیں اس چیز سے آگاہ کریں آپ. شکریہ اعظم بھائی, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھیں آج ساری آپ نے خواتین انوائٹ کی ہے پروگرام میں. لیکن میں جہاں تک یہ بات کی گئی کہ اس کو اتنا کیجولی لیا جائے کہ جی ہو جاتا ہے یا اس طرح, تو یہ تو میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتی. ظاہر ہے کہ چیزیں پرابلمز ہوتی ہیں اولڈ ایج میں, لیکن اس میں ظاہر ہے اسی حساب سے ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے گھر بھی بزرگ ہیں, ہمارے گھر بھی بزرگ ہیں, تو ذرا سی بھی چیز کو آپ لاپرواہی سے نہیں ٹریٹ کرتے تاکہ خدا نخواستہ پرابلم بڑھ نہ جائے. ظاہر ہے کہ آپ کی اس طرح کی کیئر نہیں ہو سکتی, تو اس وجہ سے یہ سوالات اٹھیں گے کہ آخر کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں سے پرابلم شروع ہوا, اور کیا اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا گیا جو یہاں تک بات چلی گئی کہ انہیں ہاسپٹل لانا پڑا. تو یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور ویسے بھی ہم تو دیکھتے رہے ہیں ماضی میں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں بالکل, بلکہ جو ینگ بھی ہیں, جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی اور وہ بس ہفتے 2 ہفتے کے بعد کہیں اسپتالوں میں ہی پائے جا رہے ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ سیاستدان جیلوں میں کم اور اسپتالوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہمارے لیے بڑا یہ ان یوزول فینومینا ہے کہ عمران خان صاحب اتنی عرصے سے جیل میں ہیں اور ابھی تک
ان کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑا تھا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ انہیں جانا پڑا, اور جس طریقے سے پھر لے کے جایا گیا, آپ کا کویشچن بڑا پرٹیننٹ تھا کہ اس میں قانونی سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ فیملی کو انفارم کیے بغیر جو ہے وہ اس طرح سے لے جائیں اور اس طرح سے ان کو بغیر انفارم کیے واپس لے آئیں. یہ کہنا کہ ان کی بیگم کو پتا تھا, بیگم تو خود ان کی قید میں ہے, تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی ان کو بتا کے فیملی والا جو فارمیلٹی تھی اس کو پورا کر لیا گیا, بچوں کا بھی کہا ہے, یہ درست بات نہیں ہے میرے خیال میں. بچے بھی آتے ہیں, بچوں کو نہیں پتا ہے, بچوں کو تو نہیں, کسی کو ان کو خود نہیں پتا. قاسم خان نے کل ٹویٹ کیا ہوا تھا اور وہ خود بھی یہ بات کہہ رہے تھے. لیکن میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتی کہ عمران خان صاحب پر کوئی تشدد کیا گیا ہے فزیکلی. اتنا معاملہ نہیں ہے ایسا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہو. لیکن یہ بات درست ہے کہ جن کنڈیشنز میں انہیں رکھا گیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹریسفل کنڈیشن ہے. ایک عام آدمی میرے جیسا, آپ جیسا اگر بالکل آئسولیشن میں رہے تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے سروائیو کرنا. عمران خان صاحب چونکہ ذرا ایکسٹراڈنری مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے سروائیو بھی کر لی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے کہیں نہ کہیں کانسیکوینسز جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں, چاہے وہ فزیکلی ہوں چاہے وہ کسی طرح سے ہوں. تو یہ اس لیے اتنی لائٹلی لینے والی بات نہیں ہے. اور اب ان کے ڈاکٹرز تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیماری کا بتایا جا رہا ہے اس میں انہیں فردر بھی لانا پڑے گا ہاسپٹل میں, اور ٹریٹمنٹ ان کا کنٹینیو رہے گا. تو اس طرح کی اگر سچویشن ہے تو میرے خیال سے اس بات میں کوئی پرابلم نہیں ہے اعظم بھائی کہ یہ لوگ ٹھیک ہے آپ فیملی کو نہیں ملوا رہے تھے, آپ وکلا کو نہیں ملوا رہے تھے, لیکن جو لیسٹ آپشن انہوں نے دیا وہ بڑا بہترین تھا کہ آپ ان کے ڈاکٹرز کو جانے دیں. ڈاکٹرز نے آگے کبھی پولیٹیکل گفتگو نہیں کی ہے, کبھی سمینا ان کے ڈاکٹر سے ساری رات وہاں باہر کھڑے رہے ہیں اڈیالہ کے باہر. ڈاکٹر آسم اور ڈاکٹر مرزا ان کو نہیں ملنے دیا گیا. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آج تو کینسر کا علاج ہوتا ہے. جی مسرت صاحبہ, آج تو انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ بھی آفر کی تھی کہ اگر آپ وہ 2 ڈاکٹرز نہیں ملوانا چاہ رہے جو شوکت خانم سے آئے ہیں تو ہم اپنی طرف سے کوئی اور کینسر کا اسپتال ہے کہ آنکھوں کے علاج کا اسپتال. جی میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, اگر آپ سن لیں, میں یہ بتا رہی ہوں کہ آج انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ ہم کوئی اور 2 ڈاکٹرز شوکت خانم سے کسی اور 2 ڈاکٹرز کا نام دے دیتے ہیں جو کہ کوئی آئی اسپیشلسٹ ان کے ٹرسٹ وردی لوگ ہوں, تاکہ وہ ان کو آپ ملوا دیں, تاکہ آپ کا یہ شک بھی نہ رہے کہ جی چونکہ وہ پرسنل مالج ہیں تو وہ آ کے کچھ اور. اچھا سمینا اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا, دیکھیں پی ٹی آئی انسسٹ کرتی ہے شوکت خانم کے اوپر. اب شوکت خانم کے اندر تو کینسر کا علاج ہوتا ہے, وہاں پہ آئی سے ریلیٹڈ تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی شعبہ ہے. جی میں نے ابھی اسی کا بتایا. عمران خان ٹو کٹ یو, شوکت خانم ہسپتال نے عمران خان کے پاؤں کا بھی علاج کیا جو کہ 6 ماہ وہ پلستر نہ اتر سکا. ہاں ان کا فریکچر کا وہ جو گولی لگی تھی انہیں. بالکل. اچھا جی, شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی ہے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے. تھوڑی سی وضاحت کر دوں اعظم بھائی, کیونکہ آپ نے یہ بات کی, آج انہوں نے الگ سے 2 ڈاکٹرز اور کوئی اور شوکت خانم کے علاوہ 2 ڈاکٹرز کا بھی آفر کیا ہے کہ آپ ان کو بھجوا دیں اگر آپ شوکت خانم کے نہیں بھی بھجوا رہے. اب بات یہ کہ جو حکومت کسی بات پہ بھی نہیں, وہ ڈاکٹر خرم مرزا ہے, وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, ان کا کہہ رہے ہیں. اچھا جی, شاہدہ رحمانی صاحب ہیں. رحمانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہاں پہ تھی جب یہ وزراء کی جانب سے پہلے انکار کیا گیا, پھر اعتراف کیا گیا, لیکن پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئی. اب پیپلز پارٹی تو ہیومن رائٹس کے اوپر بڑی کھل کے بولتی ہے, پیپلز پارٹی تو جو قیدی ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بڑی بات کرتی ہے, لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں لیا. دوسری بات رہی آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی, تو پیپلز پارٹی ناٹ پارٹ آف دا کیبنٹ. ہم نہ تو کیبنٹ کا حصہ ہیں نہ وزراء کی. آپ نے بات کی تو پیپلز پارٹی وہ کیا کہتے ہیں خود بخود آ کے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو وقت یاد ہے جب ادیب فریال تالپور صاحبہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں, انہیں رات کو جیل قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آدھی رات کو چاند رات کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. وہ شاید ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ہم نے بھی دیکھی ہوگی. یہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ صدر آصف علی زرداری صاحب اور ادیب فریال تالپور کے خلاف مقدمات بنائے, پھر انہیں سندھ گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں تھا تو ان مقدمات کو اور عدالتوں کو اسلام آباد میں راولپنڈی میں منتقل کرایا تاکہ ہم اپنی مرضی سے ظلم و ستم کر سکے, جو کہ انہوں نے کیا. اور اس دور کے اندر خوشی شاہ صاحب کی کیا حالت تھی, انہیں گرفتار کیا گیا. آغا سراج درانی صاحب اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس طرح اعجاز جاکرانی صاحب, مطلب آگے کہ ہماری تمام فرنٹ بینچز کے, اور ہم سب کو جس طریقے سے اس دور میں گرفتاریاں ہوئی, ہمیں یاد ہے 2019 18 19 20 کا دور.
اور آج جو ہے ہمیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے، دیکھیں ہم آج بھی نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ہیومن رائٹس کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو. سابق پرائم منسٹر ہیں، شکر ادا کریں کہ ماشاءاللہ گورنمنٹ نہیں ہے، ورنہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی زبان کاٹ دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ان کے اوپر تشدد جس طریقے سے کیا گیا تھا وہ بھی انہی جیلوں میں ہوا تھا. پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا بغیر کسی جرم کے، وہ بھی پاکستان نے اور پوری دنیا نے دیکھا. تو ہمارے تو آپ کو پتہ ہے 70,000 سے زائد ورکرز نے کوڑے کھائے، پھانسیاں لگی، اور ہم پیپلز پارٹی کا تو نام لینا جرم تھا. آج تو الحمدللہ پی ٹی آئی جو ہے ہر چینل پر شاہدہ صاحبہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، آصف زرداری صاحب کی جو زبان کاٹی گئی، آج اسی پارٹی کے ساتھ الائی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں الائی، ہم پیپلز پارٹی کے، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، صرف اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے، بالکل اسی طرح جب 2014 میں دھرنے دیے گئے. اچھا، ترامیم جب آئین کے اندر جب ترامیم ہوئی ہیں اس وقت تو پیپلز پارٹی نے کھل کے حکومت کا ساتھ دیا تھا. دیکھیں جب ترامیم جہاں پہ پیپلز پارٹی نے بالکل پیپلز پارٹی کی خواہش کے مطابق، آپ نے دیکھا کہ 27th امینڈمنٹ، اچھا جو ابھی کا خواب تھا جوڈیشل کورٹس بنانے کا، جو ابھی پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، کورٹس بنانے کا، پیپلز پارٹی نے الحمدللہ اس کے اندر بالکل اپنی جو نہیں جو ابھی بورڈ آف پیس بنا ہے اس کے اندر بلاول صاحب وہاں پہ موجود تھے جب ایگریمنٹ کیا گیا. ہم احتجاج روڈ پہ کرتے رہے اور کوئی بھی پارلیمنٹ کے تھرو ہم کام نہ کر لے سکیں. یہ بی بی کی بھی خواہش تھی اور یہ پیپلز پارٹی کا تھا کہ ہم جوڈیشل کورٹس بنائیں گے، تو ہم نے بنائی. مسرت صاحبہ، حکومت کو کیا خوف تھا کہ حکومتی وزراء وہ انکار کرتے رہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور پھر کیا مجبوری آگئی کہ اعتراف بھی کر لیا؟ کوئی خوف نہیں، ہاں کسی سے بھی خوف نہیں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے بچے کیوں نہیں آتے اس کے پوچھنے. نہیں، بچوں پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت مسلسل جو اس پہ انکار کرتی رہی، تو کیا اس کو ہم فیک نیوز قرار دیں گے حکومت کی جانب سے؟ کیا پیکا لاگو ہوگا حکومتی وزراء کے اوپر؟ اکیلے رہتے ہیں اور ورلڈ کپ جیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. 6 کمرے تو ان کو الاٹ کیے گئے ہیں، 15 اور کر دیں. خادم لگا ہوا ہے، وہ اس نے انکار کر دیا کہ میں نے اور اس کا کام نہیں کرنا. دیسی مرغی، دیسی گھی، یہ آپ لوگوں نے کھایا ہی نہیں ہے نا زندگی میں، پہلی دفعہ سنا اس کا نام. ٹی لگا ہوا ہے. جی مطلب کیا پرابلم کیا ہے؟ باقی جیلروں جو جیل والے کاٹنے والے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں، وہ ہاسپٹل میں منتقل نہیں ہوئے. ہم سمجھے نہیں آپ کی بات. اچھا چلے، نصرت واحد صاحبہ آپ نے ابھی گفتگو سنی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر بیمار ہیں، ان کا علاج اگر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، تو ان کو ہاسپٹل میں منتقل کرنا وہ حکومت کی، جیل حکام کی ذمہ داری تھی، جو کہ انہوں نے لے کے گئے ہیں. لیکن یہ جو خفیہ رکھا گیا، یہ ایک تمام، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے یہ ایک کنسرن ضرور ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہے. اچھا، اس میں آپ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، آپ بھی جو مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ شوکت خانہ میں لے کے جائیں، آپ اس طرح کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے جو خان صاحب کی پوری جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ تیار کرے اور وہ سامنے لے کے آئے؟ کیا اس قسم کا کوئی آپ لوگوں نے اقدام کیا؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کے اوپر بالکل اعتبار نہیں ہے کہ حکومت کوئی بورڈ بنائے گی اور وہ صحیح بورڈ ہوگا. ابھی جو پیمس بھی لے کے گئے ہیں، جس طرح لے کے گئے ہیں اور جس طرح لے کے آئے ہیں، جس طرح کوئی خفیہ خطرناک بام ہے، جو نیوکلیر بام ہے، بلکہ جس کو چھپا کے لے کے جانا ضروری ہے، کوئی اور دیکھ لے گا تو اللہ جانے کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. یہ بورڈ بنائیں گے، ہمیں بالکل اعتبار نہیں ہے ان کے کسی بورڈ کے اوپر، ہمیں پیمس کے ڈاکٹرز کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ان کی کسی بات کے اوپر اعتبار نہیں ہے. ہمارے شوکت خانہ میں صرف یہ نہیں کہ کینسر کا علاج ہوتا ہے، کینسر کے ساتھ مریضوں کو 1000 بیماریاں اور ہوتی ہیں جن کا علاج ہوتا ہے. آنکھوں کا علاج کون سا ایسی بڑی بات ہے؟ یہ تو آپ کو گلی میں نکلیں گے تو 2 کلینک مل جائیں گے آپ کو اس طرح کے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب کینسر ہاسپٹل بنا ہے تو اس میں یہ
आंखों का पार्ट ना हो या गुर्दों का पार्ट ना हो या लंग्स के बारे में कोई चीज ना हो, सब कुछ आप ना काटे मेरी बात सुने पहले आप कि आप उनको बना रही है। बेटे क्यों नहीं आते? आपकी वालिदा मोहतरमा फौत हुई थी, नवाज शरीफ साहब की बेगम साहिबा, बेटे आए थे, उन्होंने तो पार्सल कर दिया था माँ की डेड बॉडी को। अब आके वजीर आजम हाउस में बैठे होंगे बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से, हर किस्म के प्रोजेक्ट में वो आगे बढ़ के हिस्सा भी ले रहे होंगे और दस्तखत भी कर रहे होंगे। क्या वो आज गए हैं यहाँ से? वो पैदा होने के बाद अच्छा वो अपनी माँ के साथ चले गए, नुसरत साहबा माँ के साथ चले गए और वहीं पे रहते हैं वो। ये नहीं कि वो किसी जमाने में आए, जब प्राइम मिनिस्टर थे वो इमरान खान साहब, एक दिन के लिए वो नहीं आए यहाँ। अच्छा चले, मैं समीना पाशा साहब की तरफ जा रहा हूँ। समीना साहबा देखें, बोर्ड की बात हो रही है, बोर्ड तो हुकूमत ने बनाना है, हुकूमत को कहेंगे कम से कम एप्लीकेशन तो दे ना। जिस तरह आज हमने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में देखा कि पीटीआई के जो वकला है वहाँ बैठे रहे, उनको हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद वहाँ मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो ये बोर्ड के लिए भी क्या इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी या कोई इक़दाम किया इन्होंने? मुझे सॉरी, मैं सवाल ही नहीं सुन पाई आपका। मेरा सवाल ये था कि देखें, बोर्ड बनाना तो हुकूमत ने है, अगर पीटीआई की जानब से वहाँ पे हुकूमत की तरफ रुजू किया जाएगा, इनकार हो या एतराफ़ हो, फिर ही पता चलेगा ना। दूसरा, आज हमने अदलिया का जो वहाँ पे रोल देखा है, जिस तरह पीटीआई के वकला और पीटीआई की लीडरशिप वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहे, चीफ जस्टिस साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की, तो इस सूरत हाल के अंदर वो अदम एतमाद भी कर रहे हैं ज़ाहिर है इस वक्त जुडिशरी के ऊपर। तो क्या ख्याल है, उनको रिलीफ मिल पाएगा इस पर मुलाकातों के हवाले से और खान साहब की मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से? देखिए, जुडिशरी अब नहीं, मेरा समीना साहिबा से सवाल है। मैम ये सवाल मेरा समीना साहिबा से है। मेरा पूछ रहे हैं, प्लीज बात कर लेने दें। ये जो अदालतों का इस वक्त हाल है ना, इस पे तो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इतनी दफ़ा यहाँ पर लोग गए हैं, ये अपने सरफराज डोगर साहब की, क्या नाम है, डोगर साहब की अदालत में, और वहां पर जाके आपने देखा है कि जिस तरीके से वो मिलते तक नहीं है। अर्ली हियरिंग तो दूर की बात है, इमरजेंसी हियरिंग तो दूर की बात है, वो मिलते नहीं है। याया अफरीदी साहब के साथ भी आज यही देर मामला चलता रहा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली अगर मुलाकात हुई भी तो क्या जी हम आपको रिपोर्ट भिजवा देंगे वगैरह वगैरह, वो जब भेजी जाएगी तब की बात है। तो अदालतों से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, और वो तो खुद पीटीआई भी मानती है और कहती भी है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है जमहूरी जो जमात होती है उसके पास यही ऑप्शंस होते हैं कि वो कोई पुरअमन एहतजाज कर ले, वो पार्लियामान में आवाज उठा ले, या वो अदालतों का रुख कर ले। अब वो जाहिर है क्लाशनकोफ उठा के तो नहीं आ जाएंगे कि भाई हमारी बात नहीं सुन रहे, तो कोई एक अपडेट आई थी कि समीना, एक अपडेट आई थी जो बात आपकी है, एक अपडेट आई थी कि सलमान अकरम राजा साहब और सुहेल अफरीदी साहब, इन्होंने जो धरना दे रखा था तो वो हुकूमत की जानब से जो उनको यकीन दहानी कराई गई है उस पर उन्होंने धरना वहाँ से ख़त्म किया है, तो ये मेडिकल रिपोर्ट उनको दें। तो क्या ख्याल है, ये जो ये कमिटमेंट है ये हुकूमत पूरी करेगी, आपको लगता है? हर मंगल को इसी तरह की यकीन दहानी करा दी जाती है अलीमा खान साहिबा को भी, और कह दिया जाता है कि जी आपको अगले मंगल को मिलने देंगे, और यही करते करते 2 महीने हो चुके हैं। तो यकीन दहानियों की इनकी क्या अहमियत है जब इनको खुद इस बात का पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, और हमने कब कोई खबर जो है उसकी तस्दीक करनी है, पता नहीं इन्हें किसकी इजाजत दरकार होती है, जिसके बाद इन्होंने 4 दिन के बाद मुंह खोला है कि हाँ भैया ऐसा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस हुकूमत के पास, इस अदालतों के पास कोई ऐसा इख्तियार तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो मुलाकात होनी है इसके बारे में तो बड़ा ऑब्वियसली वो पहले से कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद यकीन दहानियां तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये एक बस डंग टपाओ पॉलिसी जो होती है ना कि वक्त गुजार लो और ठीक है, तो उसी तरह का लग रहा है। बाकी जो बोर्ड वाली बात फिर वही बात है कि बोर्ड अदालत के सामने आप जाके कहते हैं कि जी बोर्ड बनवा दें, कोई ऐसा मेडिकल बोर्ड, या आप हुकूमत से कोशिश कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी इन 2 फोरम्स पे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं नजर आ रहा, लेकिन शायद कि कल कहीं कोई इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो जाए कि अदर देन शौकत खानम, अदर देन सरकारी हॉस्पिटल, कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर्स को भेज दिया जाए, और जिनके ऊपर दोनों पार्टीज का कोई एतमाद हो, और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए कि कोई आके वो और स्टेटमेंट या कोई और मैसेज ना दें। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसके ऊपर अगर बहुत हाइप क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर शायद कोई हो जाए कंसेंसस। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि इनकी कोई बात नहीं, एक अर्ज कर सकती हूँ जी, 1 मिनट दे सकते हैं जी? बताइए बताइए, हमारे पास असल में अब टाइम शॉर्ट है क्योंकि मैंने दूसरा टॉपिक पे जाना है। अदलिया का ये हाल है, अगर आजकल की अदलिया
तो वो गुड टू सी यू वाले अदलिया के बारे में क्या हाँ। ख्याल है? ठीक हो गया। शाहिदा साहबा देखें, शाहिदा साहबा माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ जेल में रहे, उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब भी रहे, लेकिन दोनों रहनुमाओं को तिब्बी बुनियादों पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा हुआ। क्या ये भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इनका ये नहीं है हक कि इनको भी मुंतकिल किया जाए, हॉस्पिटल के अंदर इनका प्रॉपर इलाज मुआवजा हो? अगर बीमार है, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उसके साथ ही जो जेल कवानीन के मुताबिक हर शख्स को इस चीज़ का हक है कि उसका अगर बीमार हो तो उसका इलाज होना चाहिए और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए जो कैदी, और इसी तरह ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उनका इलाज कराए और उन तक सब एक्सेस होने चाहिए जो उनके वकला हैं या उनकी फैमिली है, ताकि वो देखभाल करके अपने लोगों को मुतमईन कर सकें, क्योंकि यही इंसानी हुकूक और ह्यूमन राइट्स की भी बात अगर हम करते हैं और कवानीन की भी बात करते हैं मुल्क में, तो इसके मुताबिक उनका इलाज बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं।